بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اس کا حکم فیصلہ کن اور حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے حلم سے عفو کرتا ہے۔ بار الہت تو جو کچھ دے کر لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن مرضوں سے شفا دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سب پر تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ ایسی ہم جو انتہائی درجے تک تجھے پسند آئے اور انتہائی درجے تک تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر ستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایسی ہم جو کائنات کو بھر دے اور جو تو نے چاہا ہے اسی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی ہم کے جس کے آگے تیری بارگاہ تک پہنچنے سے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ اس کے لیے کوئی بندش۔ ایسی ہم کے جس کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔ ہم تیری عظمت اور بزرگی کی حقیقت تو نہیں جانتے، مگر اتنا کہ تو زندہ اور تارساز عالم ہے۔ نہ تجھے غنودی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ تار نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتی ہیں۔ تو نے نظروں تو پا لیا ہے اور عمروں کا احاطہ کر لیا ہے اور پیشانی کے بالوں تو پیروں سے ملا کر گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فرمانروائی کی تعارف فرمائیوں پر اس کی توصیف کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں درماندہ ہیں اور جن کے درمیان غیب کے پردے حائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے۔ جو شخص وسوسوں سے اپنے دل کو خالی کرتے اور غور و فکر کی قوتوں سے کام لے کر یہ جاننا چاہے کہ تو نے کیوں عرش کو قائم کیا ہے اور کس طرح مخلوقات کو پیدا کیا اور کیوں آسمانوں کو فضا میں لٹا دیا اور کس طرح پانی کے کھپروں پر زمین کو بچھایا اور اس کی آنکھیں تھک کر اور عقل مغلوب ہوتے اور کان حیران اور سرشمہ اور فطر دم دشتہ رہ ہوتے پلٹ آئیں گے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، وہ اپنے خیال میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ سے وابستہ ہے۔ خدائے برتر کی قسمت کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اس کے اعمال میں اس کی امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی، جبکہ ہر امیدوار کے کاموں میں امید کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، سوائے اس امید کے جو اللہ سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے۔ اور ہر خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمان حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی ہے۔ وہ اسے بڑی چیزوں کا اور بندوں سے چھوٹی چیزوں کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر بھی جو عاجزی کا رویہ بندوں سے رکھتا ہے وہ رویہ اللہ سے نہیں برتتا، تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں کیا جاتا جتنا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی اس کا اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں تم ان امیدوں کے دعووں میں جھوٹے تو نہیں، یا یہ کہ تم اسے محض امید ہی نہیں سمجھتے؟ یوں ہی انسان اگر اس کے بندوں میں سے کسی بندے سے ڈرتا ہے تو خوف کی صورت اس کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ویسی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف کو اس نے نطق کی صورت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور دراصل وعدے۔ یوں ہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت پا لیتی ہے اور اس کے دل میں اس کی عظمت وطوت بھر جاتی ہے، تو وہ اسے اللہ پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی طرف مڑتا ہے اور اسی کا بندہ ہوتے رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طول و عمر پیروی کے لیے کافی اور ان کی ذات دنیا کے عیب و نقص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئیں اور اس زال دنیا کی چھاتیوں سے آپ کا دودھ چڑھا دیا گیا اور اس کی آرائشوں سے آپ کا رخ موڑ دیا گیا۔ اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے اور لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ اگر چاہو تو تیسری مثال داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں اور اپنے ہاتھ سے کھجور کی پتیوں کی ٹوکریاں بنا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچتا میری دستگیری کرے، پھر اس کی قیمت ملتی اس سے جوت کی روٹی کھا لیتے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھر درا لباس پہنتے تھے اور کھانے میں سالن کے بجائے بھوت اور رات کے چراغ کی جگہ چاند اور سردیوں میں سائے کے بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا
اور زمین میں جو گھاس پھوس جو پاؤں تلی اٹھتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول کی جگہ تھی، نہ ان کی بیوی تھی نہ جو انہیں دنیا سے میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے ان کے لیے فکر اندوہا کا سبب بنتے، اور نہ مال و متاع تھا ان کی توجہ تو مورتا، نہ تھی طمع تھی تو انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ تم اپنے پات و پتیزہ نبی کی پیروی کرو، چونکہ ان کی ذات و اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے دھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جنہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ شتم کہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز تو برا جانا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی جانا، اور اللہ نے ایک چیز تو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا، اور اللہ نے ایک چیز تو پست قرار دیا تو آپ نے بھی اسے پست ہی قرار دیا۔ اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو تو ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو برا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرکاب کے لیے یہی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی تانتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے قبروں میں پیون لگاتے تھے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنے ازواج میں سے ایک کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو، جب میری نظریں اس سے پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا دیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی ساری دھن نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کرے اور نہ اسے اپنے منظر خیال کرے اور نہ اس سے زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اسے اوچھل کر رکھا تھا۔ یوں ہی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا دوبارہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا کے عیوب و تباہی کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئیں۔ چاہے تو دیکھنے والا عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی یا اہانت کی ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا اور بہت بڑا بہتان باندھا، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مترب ترین بندے سے موڑ رکھا۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے، ان کے نشان قدم پر چلے اور انہی کے منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ بھوتے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دی اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والے کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس نے ہمیں ایک پیشرو پیشوا جیسی نعمت عظمہ بخشی کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بقدم چلتے، اور انہی کی پیروی میں خدا کی قسم میں نے اپنی اسی تمیز میں اپنے پیون لگائے ہیں کہ مجھے پیون لگانے والے سے شرم آنے لگی ہے۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کیا آپ اسے اتار دیں گے؟ نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میری نظروں سے دور ہوتے صبح کے وقت تھی، لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور وہ اس کی مدح کرتے ہیں۔ میرے دل سے تعالیٰ اپنے پیارے رسول کے صدقے پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ عائشہ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔